ہر انسان کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جا سکتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ پھر جو لیا گیا ہوتا ہے یا تو وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بھی بہتر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بات دیر سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ آپ کے قابل نہیں ہوتے، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچتا۔ ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزاری جاتی، کچھ لوگ بس ہمیں اللہ سے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب شے ہوتی ہے نا، کہ ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیزیں لینی ہو تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب رشتے ٹوٹ جائیں تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں، روح چیخ اٹھتی ہے۔ ایسے ہی تو اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے نہ ہی کوئی چیز غم دے سکتی ہے۔ کوئی حالت میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل تو رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ میرے جسم کے ہر روئیں سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ زندگی اور کچھ نہیں ہوتی، صرف صبر کا نام ہے زندگی۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تو تم ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کو پاؤ گے۔ پر یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمتیں رحمتیں نہیں لگیں گی، وہ ہر نعمت کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ باقی سب معاملات ایک طرف ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آنسوؤں کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ جو آنسو اللہ کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کے تخلیق کردہ سمندر ہیں، لیکن اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو روتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا عمل کیسے ہیں اس کے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے اگر آگے بڑھنا ہے تو تمہیں اللہ کے وعدے کو یاد رکھنا ہے۔
تمہیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون ہی سکون رہ جاتا ہے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا تو سمجھو اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ یوں تو اللہ ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا بندہ نیند قربان کرتا ہے، پھر سسکتے ہوئے اللہ سے کلام کرتا ہے، وہ تڑپ، وہ آنسو، وہ سسکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے کر جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب اگر یہاں تک لے آیا ہے مجھے، تو اس نے آگے کے لیے بھی بہتر ہی سوچ رکھا ہے میرے لیے، کیونکہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کو کچھ نہ دینا ہو تو اللہ کبھی بھی اتنا صبر نہیں کرواتا۔ اللہ کبھی کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانی اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا۔ کن کی کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی تو انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نکل نہیں پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے، اور یہ صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، دکھ درد سہنے پڑتے ہیں، آنسو بہانے پڑتے ہیں، بس پھر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے۔ تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پر ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب ہی تو معجزے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔
جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہ بھی دوں گا جو تمہیں پسند ہے اور جس کی طلب تم نے لگائی ہوئی ہے مجھ سے۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لایا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ملوا سکے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے، اور پھر وہ تم تک تمہاری من پسند چیز کو لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ بکھرنا تو لازم تھا، تم نے خدا کی دہلیز تک جو آنا تھا۔ تمہارا ندامت بھرا ایک آنسو وہاں عرش پر خدا کو منا لیتا ہے۔ ہمیں صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ بہت اداس راتوں میں نے اپنے اللہ کو پکارا تھا، اور تو کوئی بھی نہیں تھا مجھے میرے، صرف اللہ نے سنبھالا تھا۔ بے شک وہ ذات تم سے بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ جب یقین کی ڈوری اللہ پر چھوڑ دی جائے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں میں آنسوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔